پھر جو ہے احکامات اگین نوٹڈ ڈاؤن، یہ بڑے اہم اب حکم آیا ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا، اور اس کے بارے میں اللہ نے کلیئر انسٹرکشن دے دی ہیں، آداب سکھا دیے ہیں، اس کا مقصد بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اس سے پہلے بھی احکامات آئے ہیں، اب بعد میں احکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو میسر ہو قربانی میں سے وہ آگے بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ اپنے سر، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّ، جب تک کہ قربانی جو ہے اپنی قربان گاہ پہ نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو تم میں سے بیمار ہے، أَوْ بِهِ أَعْظَمُ مِنْ رَأْسِهِ، یا اسے کچھ تکلیف ہے اپنے سر میں، تو پھر ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو فدیہ ہوگا، روزے رکھنا ہے یا پھر صدقہ دینا ہے یا قربانی کرنی ہے، تو اس کا ایک فدیہ دینا ہوگا۔ یہی بات ہے، جو بال نہیں مڑا سکتا تو پھر اس کا صدقہ دینا، اس کا جو ہے فدیہ دینا پڑے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، جس نے فائدہ اٹھا لیا عمرے کا حج کے ساتھ، یعنی حج تمتع کر لیا، تو پھر کیا فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو میسر ہو قربانی میں سے پیش کرے وہ اس پہ لازمی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو نہ پائے قربانی کی طاقت، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو پھر روزہ رکھنا ہے 3 دن کا حج کے دوران۔ تو یہ قربانی لازم ہے، لیکن اگر نہیں کو کر سکتا تو پھر 3 دن کا حج کے دوران وہ روزے رکھنے ہیں۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 دن کا جب کہ تم لوٹ کر اپنے گھر جاؤ گے تو پورے 10 پورے کرنے ہیں۔ تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہوئے روزے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ایک ہی سفر میں جو ہے وہ حج اور عمرہ جمع کرنے کے حوالے سے ہے، یعنی حج تمتع کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ وہاں پہ ہیں، ظاہر بات ہے حاضر المسجد الحرام، مسجد الحرام کے آس پاس ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے، ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ دونوں جو ہے حج اور عمرے کا علیحدہ علیحدہ جو ہے احرام باندھنا پڑتا ہے۔ یہ بات جو میقات کی جو خاص طور پہ حدود ہیں، ان سے جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ وہ حج تمتع کر سکتے ہیں، یعنی ایک ہی یعنی وہ جو ہے نیت کر کے جائیں، احرام میں جب وہ جائیں گے تو عمرہ کریں، اس کے بعد پھر بے شک اپنا احرام کھول لیں، اور تاکہ احرام کی جو پابندیاں ان سے آزاد ہو جائیں، پھر جب حج کا وقت آئے تو دوبارہ سے احرام باندھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور یہی حج جو تھا اسی طرح کا جو حج ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نے اسی کو پسند فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ پھر حج کی جو مختلف اقسام ہیں، ایک حج افراد ہوتا ہے، ایک حج قران ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وہی ہے کہ حج افراد تو یہ ہے کہ صرف حج کے لیے نیت احرام باندھا جائے، جبکہ حج قران میں جو ہے یہ احرام تو دونوں کے لیے باندھا جاتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ عمرہ کر کے اس کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی ہیں، اور حج تک پھر وہی احرام باندھے رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف اس کی قسمیں ہیں، یہاں پہ ذکر خاص طور پہ حج تمتع کا آیا ہے۔ تو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی جو ہے سخت سزا دینے والا ہے۔ تو حج کے مناسک جو ہیں بیسیکلی یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے جانے پہچانے مہینے ہیں۔ ومن فرض فیہن الحج، پس جس نے عزم کر لیا ان میں حج کا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو یہ تو نہیں کرنی کوئی اس جگہ پر نافرمانی کرنی ہے، نہ جھگڑا کرنا ہے حج کے دوران۔ اب یہ جو حکم ہے، جو حج پہ گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیوں کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں تو اتنی ظاہر بات ہے کہ لوگوں کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ رش ہوتا ہے، اور اس میں پھر پارا چڑھنے میں بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ دیر نہیں لگتی ہے، اور اس میں پھر یہ گالم گلوچ بھی ہم نے دیکھا حاجیوں میں ہوتی ہے، اور آپس میں تو میں بھی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو خاص طور پہ اس لیے انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ دیکھو حج کے دوران یہ نہیں کرنا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی تم کرو گے نیکی جانتا ہے اسے اللہ تعالیٰ، وتزودوا، اور زاد راہ ساتھ دیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے بہتر جو زاد راہ ہے وہ تقوی کا زاد راہ ہے۔ باقی سامان بھی لے لیا کرو، لیکن یہ ہے کہ اس کو نہ بھولا کرو۔ ہمارے یہاں ذریعہ بات ہے جب ہم جاتے ہیں تو بڑی اچھی گائیڈز ملتی ہیں، آپ یہ لے کے جائیں، اس طرح کی چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائیں، لیکن تقوی کی بات کم ہوتی ہے۔ تو تقوی جو ہے وہ سب سے بہتر متاع ہے، اور واتقونی یا اولی الالباب، بچو میری نافرمانی سے عقل مندو، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو کوئی فضل اپنے رب کی طرف سے۔ ہاں حج کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ اگر نیت حج کی ہے تو ساتھ بزنس کرنے میں کوئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قید نہیں لگائی ہے، تم جا کے بزنس بھی کر سکتے ہو، لوگ کرتے ہیں وہاں سامان لے کے، آج بھی لوگ لے کے جاتے ہیں وہاں کچھ بیچنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں تو یہ خاص طور پہ یہ سلسلہ تھا۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن عَرَفَاتٍ، پھر جب تم واپس آؤ عرفات سے، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس، واذکروہ کما ہداکم، اور ذکر اس کا جیسے اس نے ہدایت دی ہے تمہیں، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، بے شک تم تھے اس سے پہلے بالکل گمراہ۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو وہیں سے جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ، اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے، یہ انہوں نے
زمانہ جاہلیت میں ایک تبدیلی کر دی تھی، ورنہ یہ سلسلہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے جو سلسلہ چل رہا تھا حج میں، وہ یہی تھا کہ سب لوگ جو ہے جایا کرتے تھے عرفات کے میدان میں، وہاں سے پھر لوٹتے تھے مشعر حرام یعنی مزدلفہ کی طرف، اور پھر وہاں سے مینا کی طرف آتے تھے۔ تو یہ جو تھے انہوں نے آپس میں یہ بات گھڑ لی، مشرکین کے جو بڑے سردار تھے اور اعلیٰ نسب والے تھے، بنی عبد المناف جنہیں آپ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو بڑے لوگ ہیں نا، تو اس لیے ہم تو عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مزدلفہ سے ہی پلٹ جاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، سب کے لیے لازمی ہے عرفات تک جانا، ٹھیک ہے، تو تبھی حج ہوگا ورنہ حج کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ وہ سارے پھر جو مناسک کے حج ہیں وہ ایک طرح سے آگے، اس میں جو آخری کچھ بات ہے وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کی سمری بیان کر دیں گے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم پورے کر چکو اپنے حج کے اراکین، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا جیسے تمہارا یاد کرنا ہوتا تھا اپنے باپ دادوں کو۔ تو یہ پہلے، اس کے بعد وہ جو 3 دن کے یام تشریق جنہیں کہتے ہیں، ان میں بیٹھ کے پھر اپنے آباء و اجداد کے قصے یہ پڑھا کرتے تھے، سنایا کرتے۔ تو اللہ فرمایا کہ اس وقت یہ 3 دن مینا میں رہنا ہے اور وہاں پہ پھر خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے ذکر اللہ کا ہونا چاہیے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، پھر لوگوں میں سے کوئی دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بس عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے ان کی دعائیں یہی ہوتی تھی کہ دنیا میں یہ مل جائے، وہ مل جائے، تو یہ جو ہے یہی دعا کیا کرتے تھے۔ ومنہم من یقول، لیکن میں سے کچھ یہ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی اچھا ہمیں دے، بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی رکھ، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ صحیح دعا ہے، یہ پڑھنی چاہیے۔ اس لیے جو ہے حج کے دوران کثرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، تمام طواف کے چکروں میں بھی اور ویسے بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ واللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا جلد حساب دینے والا ہے۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، ذکر کرو اللہ تعالیٰ گنتی کے چند دن، یعنی جو بھی 3 دن ہے یہاں پہ اللہ کا ذکر کرو۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جس نے جلدی کی 2 دنوں میں تو نہیں ہے اس کو گناہ، یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ 3 دن ہی وہاں پہ رہیں، 2 دن میں بھی اگر واپس آ جاتا ہے تو اس پہ حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، پھر جس نے تاخیر کی 3 دن تک پورا کیا تو نہیں کوئی گناہ اس پر بھی، لیکن اس کے لیے جو بچتا رہے نافرمانی سے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تم اسی کی طرف تم جو ہے جمع کیے جاؤ گے۔ تو یہ تمام جو ہے اب مناسک جو ہے یہاں پہ آگے، یعنی وہی بات ہے کہ پہلے حج کی نیت کرنی ہے، احرام باندھنا ہے، پھر اس کے بعد طواف قدوم جو ہے ہم کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر مینا کی طرف جاتے ہیں۔ مینا سے پھر جو ہے 9 جو ہے ذی الحجہ کو پھر عرفات کی طرف جایا جاتا ہے۔ عرفات میں پھر آپ نے پورا دن گزارنا ہوتا ہے، شام میں پھر آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور مزدلفہ کی طرف آتے ہیں، اور پھر مزدلفہ میں جو ہے وہ صبح تک قیام ہوتا ہے۔ مزدلفہ سے پھر واپس مینا کی طرف جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، کنکریاں مارنے کے بعد پھر قربانی کرنا ہے، اور قربانی کرنے کے بعد سر منڈانا ہے۔ پھر اس کے بعد 11، 12 جو 13 کا جو دن ہے، ان میں جو ہے یہ ایک طواف زیارت ہمارے لازم ہے، باقی جو ہے مینا میں قیام کرنا ہے، اور تینوں جو ہے شیاطین کو کنکریاں مارنی ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ جو مناسک کے حج ہیں یہاں پہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جو ہے اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا حج کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی فرضیت کے حوالے سے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم حج کرو، تو اس لیے حج اول فرصت میں کرنا چاہیے۔ ابن عباس سے مروی ایک مرفوع روایت ہے کہ حج ایک مرتبہ فرض ہے، اور جس نے زیادہ کیا تو وہ نفلی حج ہو جائے گا۔ یہ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث بھی مروی ہے، اور یہ بخاری شریف میں ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بیہودہ بات، گناہ یا فسق و فجور سے اجتناب کیا تو وہ گناہوں سے اسی طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس وقت وہ اپنی جس وقت اس کی ماں نے جنا تھا۔ تو اس طریقے سے بندہ جو ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اسی طرح ابو ہریرہ سے مروی ایک اور روایت رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے درمیان کے گناہوں کا عمرہ کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی عمرہ جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کثرت سے عمرہ بھی کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت ہے کہ جب حجاج کرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو عرش والا ان کے قریب آ جاتا ہے اور ان پر فرشتوں میں فخر کرتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، بتلاؤ میرے یہ بندے کیا لینے آئے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس دن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں سال بھر میں کسی اور موقع پر لوگ جہنم سے آزاد نہیں ہوتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بڑی اس کی فضیلت ہے اور اس کا حکم بھی ہے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔
تو اس لیے ہمیں اول فرصت میں جو ہے حج کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ویل آف بھی ہوتے ہیں لیکن حج کرنے کی سعادت انہیں نہیں ملتی، تو یہ ایک اپنی کمزوری ہوتی ہے، ورنہ یہ کہ حج کا فیصلہ جو فوراً کرنا چاہیے۔ ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھری لگتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بات دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی کے بارے میں جو ہے ان کی جو لائف ہے وہ آپ کو اچھی لگتی ہے، جو بھی باتیں وہ کرتے ہیں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے۔ ٹھیک ہے، بعض ایسے لوگ تھے جو کہ منافق تھے لیکن یہ ان کی باتیں بڑی اچھی ہوتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانے میں مشکل ہوتی تھی کہ یہ واقعی مخلص ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ آپ کو تو ان کی باتیں بھری لگتی ہیں، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت ٹکرالو ہے وہ شخص۔ اب یہاں پہ خاص شخص کا ذکر ہو رہا ہے، وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب بھی اسے اختیار ملتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد مچائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور برباد کرے کھیتیوں کو بھی اور نسلوں کو بھی، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو پکڑے رکھتی ہے اسے عزت نفس، عزت جو ہے نا نفس جو ہے گناہ پر اسے پکڑے رکھتی ہے، فَحَسْبُهُ جہنم، تو پھر یہی کافی ہے اس کے لیے کہ وہ جہنم میں جائے گا، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا کہ اخنس بن شریح کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی کہ وہ ایک منافق تھا، اللہ تعالیٰ کو تو اس کا سارا پتہ تھا کہ باطنی اس کی کیفیت کیا ہے، لیکن بظاہر وہ اپنے آپ کو شو ایسا کرتا تھا، باتیں ایسی کرتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ تو یہاں پہ اس کے بارے میں آیا کہ وہ آخرت میں ناکام ہوگا۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اچھا ہاں، اس میں جو آیت 207 میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ ایک تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ جو منافق ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں مومن، خالص مومن، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کچھ، اپنی جان تک کھپا دیتے ہیں۔ یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بندوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ بہت ہی جو ہے مہربان ہے۔ اور اس کے بارے میں مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آپ مسلمان ہوئے اور جب ہجرت کر کے آپ جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے جو سب کچھ کمایا وہ یہاں سے کمایا ہے، ٹھیک ہے، اور جو بھی تمہارا جو یہاں پہ سرمایہ ہے وہ یا تو تمہارے جو بھی تھا ماں باپ کا تھا، وہ بھی کافر تھے، مشرک تھے، اور وہ تم نے یہاں سے کمایا تھا، وہ تم چھوڑو گے تو یہاں سے جاؤ۔ تری بات ہے کہ وہ بات ہو رہا ہے صہیب رومی، ہے تو اصل میں روم سے تعلق ہوگا ان کا، لیکن بعد میں وہ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے ہوں گے، تو اس لیے ہوں گے ان کی کوئی وہ جو قبیلے کی ٹائز تو نہیں ہوں گی، اس لیے ان کے اوپر جو ہے اس طریقے سے انہوں نے زور چلایا، تو انہوں نے بھی اللہ کے بندے نے سب کچھ چھوڑا اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے، اتنے راضی ہوئے ان کے عمل سے کہ ان کا ذکر جو ہے